اگر کوئی آدمی پہلے سحری کھا لے، رات کو آدھی رات کو کھا کے سو جائے تو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن سنت کے خلاف۔ سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے، سحری کا جو وقت ہے اس سے بہت پہلے کھا کے اگر کوئی سو جائے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا، مستحب کے خلاف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حکم ابھی، کھانا چھوڑنے کا حکم ابھی نہیں آیا۔ اس وقت چھوڑو کھانا، اس وقت چھوڑو جب ہمارا حکم آ جائے گا کہ چھوڑ دو، اس سے پہلے مت چھوڑو۔ اس لیے سحری میں تاخیر، سحری کے اندر تاخیر اللہ کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ٹریننگ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ بندہ اگر اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے تمہیں اس بات کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ جب وہ کہیں کہ کھاؤ تو کھاؤ، جب وہ کہیں کہ رک جاؤ تو رک جاؤ۔ اپنی طرف سے، اپنی عقل سے کوئی کام نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کرنا ہے۔ یہ ہے فلسفہ جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر اس کی ٹریننگ ہمیں آپ کو دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند بن جائے اور وہ اپنی عقل اور اپنی خواہشات سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے قربان کر دے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے در حقیقت انسان کی روح کے اندر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سما جاتی ہے تو اس سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن ہماری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے دوسرے کاموں کی بھی اجازت عطا فرما دی کہ تم تجارت بھی کر سکتے ہو، ملازمت بھی کر سکتے ہو، روزی بھی کما سکتے ہو، بہن بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے مل جل بھی سکتے ہو، دوستوں احباب سے بھی مل سکتے ہو، تفریح بھی کر سکتے ہو جائز حدود میں رہتے ہوئے۔ لیکن سال کے 11 مہینے ہمارے اس طرح گزرتے ہیں کہ اس میں ہم ان دوسرے کاموں میں اتنے زیادہ مشغول اور منہمک ہو جاتے ہیں کہ وہی مادی مفادات ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ زیادہ تر ہماری سوچ اس کے گرد گھومتی ہے کہ زیادہ پیسے کہاں سے حاصل کر لوں، زیادہ آرام کہاں سے مل جائے، زیادہ لذت کہاں سے حاصل ہو جائے۔ اس فکر میں ہماری ساری توانائیاں خرچ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ ہم اپنے جسم کو تو بڑھا رہے ہیں اور جسم کی لذتوں اور جسم کی راحتوں کی طرف تو متوجہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو روح کو تقویت دینے کی بات تھی وہ ہم سے پیچھے رہ جاتی۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے ہمارے آپ کے لیے کہ بھئی سال کے 11 مہینے تم نے اپنے جسم کو تقویت بخشی، اپنے جسم کو پالنے پوسنے میں لگے رہے۔ اب ایک مہینہ ایسا نکال لو جس میں تمہاری روح کی تربیت ہو، جس میں تمہاری روح پروان چڑھے، جس میں تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو۔ یہ مہینہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو سال کے 11 مہینے کی مصروفیات کی وجہ سے دب گیا تھا اس کو ابھارے، اور اس کو ابھار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط کرے۔ یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے لایا۔